بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اس نے 3 بد دعائیں دی ہیں۔ سب سے پہلی بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی وہ یہ ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ دوسری بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی وہ یہ ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دی وہ یہ ہے کہ جس کے بوڑھے والدین ہو، ماں ہو یا باپ ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو اور اس کی خدمت کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ بنا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ 3 بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی اور تینوں بد دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے جس نے بد دعا دی اس میں تو بہت بڑی بد دعا تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر کے اس دعا کو اور بھی سخت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے، اپنے کرم سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہی ہے۔ سب سے پہلا رمضان المبارک کا مہینہ جس کے زندگی کے اندر آئے، جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا، میں اس کو عطا کروں تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر بھی جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سا مہینہ آئے گا جس میں اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس میں عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔
ایک نفل پڑھو آپ کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی خیر و برکت کا مہینے میں، مغفرت کا مہینہ میں جس کی مغفرت نہ ہو وہ کون سا وقت آئے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اوپر آمین فرمائی ہے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہم رمضان المبارک میں کریں۔ مال دیا ہے تو صدقہ خیرات کرے زیادہ سے زیادہ، غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، روزوں کا اہتمام کرے، نماز کا احترام کرے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ جیسے کہ روٹے ہوئے انسان کو ہم مناتے ہیں، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو بہا کر کے، ہم اپنے پروردگار کو ایسے ہی رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، دعا کر کے، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے آنسو بہا بہا کر کے ہم اپنے پروردگار کو منائیں کہ اللہ اب جو زندگی غفلت میں گزر گئی سو گزر گئی، اب جو زندگی آنے والی ہے اللہ تیرے حکموں کے مطابق، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاری۔ رمضان المبارک کی وہ اہمیت ہے کہ فرماتے ہیں ہمارے بزرگان دین 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے شوال کے بعد قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ یہ مہینہ جس میں شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اعتکاف ہے، جس طرح کوئی بادشاہ کے دروازے پر اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، جب تک ملے گا نہیں تب تک اس در کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے سخی کے دروازے پر فقیر لوگ پڑے رہتے ہیں، اس وقت دروازہ بند رہتا ہے، لیکن فقیر کو خیال ہوتا ہے جب بھی یہ دروازہ کھلے گا ضرور ملے گا، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا در ہے۔ بادشاہوں اس کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، تمام انسان کو رزق پہنچانے والا ہے، تمام مخلوق کو رزق پہنچانے والا ہے، وہ کالی پہاڑ میں کالی چونٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی جانتا ہے۔ ہم اس کے دربار میں اپنا ڈیرا ڈال دیں اور اللہ سے اپنا لو لگائیں کہ اللہ جب تک ہماری مغفرت نہیں ہو جائے گی ہم تب تک تیرے گھر سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، قدم قدم پر گناہ ہوتا ہے، قدم قدم پر نافرمانیاں ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ پاخانہ کر دے یا اس میں گندگی میں وہ لگ جائے تو ماں اس کو بھگاتی نہیں ہے بلکہ اس کو دھوتی ہے، اور دھو کر کے پوچھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی نادان ہے،
میرا بچہ یہ نہ سمجھ ہے۔ اسی طرح انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ پاک بھی گناہوں سے دھو کر کے پوچھ کر کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزوں کا احترام کریں۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم زکوٰۃ کو نکالیں، صدقات نکالیں، اور یہ جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں جو ضرورت مند ہو۔ جیسے مدارس والے ہیں یا رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ہم اس تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو محتاج ضرور ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، خودداری ہے اس کے اندر، ایسے آدمی کو تلاش کر کر کے دیں، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔